بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ کریم ہم سب پر رحمت کی، کرم کی، فضل کی نگاہ فرمائے اور ہم سب کو ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ذکر میں ہماری جو بھی عبادات ہیں اس میں حلاوت ملے، تاکہ ہم جو بھی پڑھیں وہ دل سے پڑھیں اور اس کا ہمیں فیض ملے۔ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن اللہ کریم نے ہمیں درود پاک اور استغفار ایسی دو بڑی نعمتیں عطا کی ہیں کہ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ یہ ایسی عبادات ہیں جو قبول لازم و ملزوم ہوتی ہے۔ انہیں ہی توفیق ملے گی پڑھنے کی جن کو قبول و مقبول کیا گیا ہے۔ استغفار بھی، درود پاک بھی، پھر قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے، دونوں عبادات کا قرآن پاک میں کرنے کا حکم آیا ہے۔ پھر استغفار اور درود پاک ہم کسی بھی حال میں، کسی بھی کیفیت میں، کسی بھی وقت باوضو بے وضو ہر طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی قید ہے، نہ حالات کی، نہ ہی جو ہے آپ کی کنڈیشن، کسی بھی حال میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر ہمارے پاس اس کے لاتعداد سیغے ہیں، جو سیغہ ہمیں مناسب لگے، ہمارے ٹائم کے حساب سے، ہماری روٹین کے حساب سے سیٹ ہو، ہم وہ پڑھ لیں۔ تو ہمارے پاس ان دو عبادات میں بہت زیادہ آپشنس بھی ہیں، اور ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں اور بے حساب پڑھ سکتے ہیں، اور پھر انہیں کرنے سے ہمیں قرب الہی بھی ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ملتی ہے، مسئلے بھی حل ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہیں، کام بھی بنتے ہیں، اور ہمیں اس کا بے حساب اجر و ثواب ملتا ہے۔ رات سونے سے پہلے 10 منٹ، صرف 10 منٹ اپنے لیے رکھ لیں۔ پورا دن تو آپ نے اپنے معمولات میں نکال دیا، کام کاج میں، گھر کے، باہر کے، لیکن رات 10 منٹ جو ہے نا، وہ صرف اور صرف سونے سے پہلے ایسے رکھ لیں کہ صرف آپ اور اللہ ہو، اور پھر کوئی دنیاوی خیال نہ ہو، کوئی دنیاوی بات نہ ہو، ایسا کوئی ذہن میں بات نہ چل رہی کہ کل یہ کام کرنا ہے، یہاں جانا ہے، اس سے ملنا ہے، کچھ نہیں۔ تمام معمولات نپٹانے کے بعد جب بستر پر آئیں، باوضو یا بے وضو جیسے آپ کو آسانی ہو، بس 10 منٹ آپ اپنے لیے رکھیں، اور آپ نے اس وقت استغفار کرنا ہے۔ کوئی سا بھی صیغہ آپ لے کر استغفار کیجئے، اس وقت استغفر اللہ کہہ لیں، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی۔ کوئی سا بھی استغفار جو آپ کرتے ہو، وہ استغفار آپ نے کرنا ہے، لیکن کرنا اس طریقے سے ہے کہ آپ کا رواں رواں استغفار کر رہا ہو، کہ آپ اللہ عز و جل کے سامنے حاضر ہیں، عرش الہی کے نیچے بیٹھے ہیں، رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہے، نور برس رہا ہے، اور وہ آپ کے دل میں، آپ کے قلب میں جذب ہو رہا ہے، آپ کے ذہن میں جذب ہو رہا ہے، آپ کی پوری باڈی میں جذب ہو رہا ہے، اور اس کی برکت سے آپ کے مالی مسائل حل ہو رہے ہیں، آپ کے بچوں کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، آپ کی بیماریاں ختم ہو رہی ہیں، آپ کی الجھنیں ختم ہو رہی ہیں، آپ کی شادی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، آپ کے قرضوں کے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے وہ کرنا ہے، کیونکہ استغفار میں نا اللہ تعالیٰ کے وعدے پوشیدہ ہیں کہ استغفار کرنے والے کو مال ملتا ہے، اولاد ملتی ہے، استغفار کرنے والے کی راہیں کھلتی ہیں، جادو ختم ہوتا ہے، استغفار کرنے والے کے کام بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے استغفار کرنے والوں کی، اور استغفار کرنے سے جو مانگے وہ ملتا ہے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ استغفار کریں نا، ایسے کریں کہ آپ نادم ہیں، ندامت ہے آپ کے اندر، اور آپ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں۔ جب اس طریقے سے آپ استغفار کریں گے تو اس استغفار کے نتائج ہی الگ ہوں گے۔ چند دنوں میں ہی آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کا بڑا سا بڑا جو بھی مسئلہ ہو وہ حل ہونا شروع ہو جائے گا، اسباب بننا شروع ہو جائیں گے، قرضے ختم ہونے لگیں گے، کیونکہ استغفار کرنے والے کو ہمیشہ ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ تو مالی مسئلے فوراً حل ہوتے ہیں، اور اولاد کے مسئلے فوراً حل ہوتے ہیں۔ استغفار میں اللہ کا وعدہ پوشیدہ ہے کہ اسے مال ملے گا۔ اب جب مال ملتا ہے تو وہ جسمانی بھی ملتا ہے، روحانی بھی ملتا ہے، یعنی کہ آپ کو عبادت کی بھی توفیق ملنے لگتی ہے، گناہ بھی چھوٹنے لگتے ہیں، استقامت آنے لگتی ہے عبادت پر، اور ساتھ ساتھ دنیاوی مال بھی ملتا ہے۔ تو رات 10 منٹ بہت اہم ہے۔ اگر آپ لیٹ کے پڑھنا چاہیں تو لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن لیٹ کے پڑھنے میں یہ ہوگا کہ آپ جب ذکر الہی کریں گے آپ کو سکون ملے گا، آپ فوراً سو جائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ 10 منٹ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، گھڑی دیکھ لیں، ٹائم دیکھ لیں، اور اس کے بعد آنکھیں بند کر لیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر اس چیز کا آپ کو اندیشہ ہو کہ نیند آ جائے گی تو اٹھ کے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر پڑھیں، اور یہ 10 منٹ دنیا سے بالکل کٹ کر رب کے حضور ندامت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ استغفار کریں۔ استغفار کرنے کے بعد لیٹ جائیں اور پھر اللہ سے اپنے تمام مسئلے کہیں۔ آپ نے دعا نہیں کرنی، آپ نے اللہ سے بات کرنی ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے کہ یا رب عز و جل، میرا یہ مسئلہ ہے، میری جاب نہیں ہو رہی ہے، میری یہ مسئلہ ہے، میری اولاد نہیں ہے، یا رب عز و جل میں پریشان ہوں، میرے قرضے بہت ہیں، میں پریشان ہوں، شادی کا معاملہ نہیں ہو رہا، میں پریشان ہوں، میرے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں۔
جو بھی معاملات ہیں وہ رب سے بات کرتے کرتے آپ سو جائیں۔ پہلی بات تو جب آپ رب سے بات کریں گے آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی بندہ بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی بات سنتا بھی ہے، اسے نوازتا بھی ہے۔ جو بھی آپ بات کریں گے رب عز و جل سنے گا، اور بات کرنے سے آپ کے مسئلے بھی حل ہوں گے، پریشانیاں ختم ہوں گی۔ استغفار کر کے لیٹے ہوں گے وہ بھی ندامت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ اور شرمندگی کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ استغفار قبول ہوگا۔ استغفار کے ساتھ ساتھ جو حاجات ہیں وہ بھی قبول ہوں گی، جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوں گی، جو مسئلے ہیں وہ حل ہوں گے، جو بھی کام نہیں بن رہے ہیں وہ کام بنیں گے، جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں گی۔ رات 10 منٹ سونے سے پہلے آپ نے اپنے لیے رکھ لینا ہے۔ آپ نے دنیاوی کوئی بات کرتے ہوئے نہیں سونا ہے، آپ نے گھر والوں سے بات کرتے ہوئے نہیں سونا ہے، آپ نے اللہ سے بات کرتے ہوئے سونا ہے۔ یہ 10 منٹ آپ کے لیے بہت قیمتی ہوں گے، کیونکہ رات میں ہم جو اعمال کرتے ہوئے سوتے ہیں، جو کام کرتے ہوئے سوتے ہیں، اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے ہمارے سب کانشیس پر، ہمارے کانشیس پر۔ تو جب ہم اللہ سے بات کرتے ہوئے سوئیں گے نا تو ایک تو ہماری روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا، نیند بھی بہت پرسکون آئے گی، جو حاجات ہوں گی وہ بھی پوری ہوں گی، جو مسئلے ہوں گے وہ بھی حل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ اپنی پریکٹس بنا لیجئے، اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی کہیں کہ رات سونے سے پہلے 10 منٹ آپ نے استغفار کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے۔ استغفار کرنے کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی ہے، اللہ سے بات کرنی ہے، اور بات کرتے کرتے سو جانا ہے۔ جو بھی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، اس کو ذہن میں رکھ لینا ہے، اور جب استغفار کریں تو اس طرح کریں کہ اللہ کے حضور حاضر ہیں اور ندامت اور پشیمانی کے ساتھ استغفار کر رہے ہیں، عرش الہی کے نیچے ہیں، آپ کے اوپر اللہ کا نور برس رہا ہے، آپ کے اوپر رحمت الہی برس رہی ہے، آپ کے قلب پر، آپ کے جسم پر، آپ کے ذہن پر، اور اس کی برکت سے آپ کے تمام جسمانی روگ ختم ہو رہے ہیں، تمام بیماریاں، تمام روحانی مسائل حل ہو رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے آپ نے استغفار کرنا ہے صرف 10 منٹ۔ دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں، کتنے منٹ ہوتے ہیں، کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں، لیکن یہ جو 10 منٹ ہے نا یہ صرف آپ کے لیے ہیں۔ یہ 10 منٹ جو ہے نا آپ کے اور اللہ کے لیے ہیں، آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہے، آپ کا اللہ عز و جل سے کلام کرنے کے لیے، اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے، آپ کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے۔ آپ کر دیکھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ عز و جل چند ہی دنوں میں آپ کی بیماری جو ہے وہ ختم ہونے لگے گی۔ مالی مسائل تو فوراً ہی حل ہونا شروع ہو جائیں گے، ساتھ ساتھ آپ کی اولاد کے مسئلے حل ہوں گے، شادی کے مسئلے حل ہوں گے، غرض دنیا کا کوئی ہی مسئلہ کیوں نہ ہو وہ حل ہوگا، اور ساتھ میں روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ 10 منٹ بہت قیمتی جانیں، اور اسے صرف اور صرف اپنے لیے رکھ لیں، دنیاوی تمام کاموں کو ہٹا کے۔ اللہ کریم بہت 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 نوازے گا، بہت برکتیں ملیں گی، کیونکہ ہم جو بھی ذکر کریں، چاہے وہ استغفار ہو، درود ہو، کلمہ ہو، سورہ اخلاص ہو، یا قرآن پاک کی تلاوت ہو، نماز ہو، جب تک خوشی و خضوع نہیں ہوتی، توجہ دھیان نہیں ہوتا، تب تک ہمیں اس کا بھرپور فیض نہیں ملتا۔ فیض اسی کو ملے گا جس نے اپنا دھیان اس چیز میں لگایا، جس نے دنیاوی خیرات کو جھٹک کر، دنیاوی معاملات کو ترک کر کر اس چیز میں خود کو گم کر کے پڑھا، فیض پھر اسی کو ملتا ہے، اور پھر فوراً ملتا ہے۔ تو یہ کر دیکھیے، انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ عز و جل بہت کرم ہوگا۔ یہ 10 منٹ آپ کی زندگی بدل دیں گے، یہ 10 منٹ آپ کے تمام حاجات کو پورا کرنے میں آپ کی مدد کریں گے، اور یہ 10 منٹ اللہ عز و جل سے آپ کا رشتہ مضبوط کریں گے۔ یہ 10 منٹ کبھی بھی نہیں گنوانے، لازمی آپ نے رات کو پڑھنا ہے، بغیر بات کیے کسی سے بھی سونا ہے۔ اللہ کریم بہت نوازے گا، آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی، دعائیں پوری ہوں گی، مسئلے حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں درود پاک پڑھنے کی، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری حاجات پوری فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔